نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ محترم جناب سابق وزیر اعظم پاکستان اور ہماری پارٹی کے کنوینر محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، قابل قدر سردار مہتاب خان عباسی صاحب، ڈاکٹر ظفر مرزا آ رہے ہیں تو وہ ہمیں 2 منٹ میں جوائن کر لیں گے۔ قابل عزت ڈاکٹر اظہر اسلم، ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل سیکرٹری محترم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حلیم صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئٹہ اینڈ ویلکم ٹو دا لینڈ آف ہاسپٹیلٹی۔ میں آج کے اس محفل کے شرکا جو ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، میری بہنیں، ہمارے معتبرین، ہمارے معززین، پارٹی کے ورکران اور بالخصوص میری یہ جوان نفری ہماری، السلام علیکم۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے۔ آپ لوگوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں، ہمارے مہمانوں کو اتنی عزت دی، ہمیں اپنا ٹائم دیا، تو انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ لوگوں کا اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ سب شرکا کا۔ آج یہ لمحہ مجھ پر انتہائی شکر گزاری کا لمحہ ہے۔ میں اللہ پاک کی ذات کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد اپنی پارٹی کی قیادت کا تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ یہ اعتبار کیا، میرے کندھوں پہ پارٹی کی یہ ذمہ داری سونپی اور مجھے صوبائی کنوینر منتخب کیا اس پارٹی کا۔ آج میں بلوچستان کی اس پرغیور روح کے سامنے بیٹھ کے اس ذمہ داری کو ایک عہدے کے طور پر نہیں بلکہ میں اس کو ایک قرض کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ یہ قرض ہر اس ماں کا ہے جو اپنے جوان بچے کو دفن کرتی ہے، یہ قرض ہر اس معصوم بچے کا ہے جو لالٹین کی روشنی میں، لالٹین کی مدھم روشنی میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور یہ قرض اس ہر ماہی گیر کا ہے جو ہر روز ظالمانہ لہروں کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ لڑتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ راستہ عزت کا ہے اور ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت دار قیادت کے ساتھ ہیں اور عزت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر آسان قطعاً نہیں، یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی قربانیوں، خلوص اور مسلسل محنت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ ہمیں بالکل اس طرح سے جیسے ہمارے قومی شاعر محترم علامہ محمد اقبال صاحب نے فرمایا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کے گل گلزار ہوتا ہے۔ آج وقت ہے کہ اقبال کے اس پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں، اپنی ذاتی خواہشوں کو اور مفادات کو مٹا کے قومی فلاح و ترقی کے لیے ایک راہ پہ چلیں۔ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی بے انتہا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہمیں مل گیا، یہ ہماری عزت، ہماری آزادی، ہماری آن اور ہماری شان ہے۔ اس پہ تو میرے خیال سے تھوڑا جوش سے آپ اظہار کر سکتے ہیں تاکہ ایک بار پھر شکریہ۔ اپنی قیادت کے لیے میں کچھ ایک الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا۔ محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کا جمہوریت سے بالا تر ہو کے خواب دیکھنے کا حوصلہ ہماری راہ روشن کرتا ہے۔ سردار مہتاب خان عباسی صاحب، آپ کا متزلزل دیانتداری یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک بے لوث لیڈر اپنے عام ورکر کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ کی صحت کے شعبے میں جو قربانیاں اور جو جدوجہد ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔
ڈاکٹر اظہر صاحب نے اس صوبے ہمارے صوبے کے لیے ان کی جو تعلیم اور صحت کے شعبے میں قربانیاں ہیں، تو میں اس پورے صوبے کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا دیٹ وی وانٹ مور فرام یو اینڈ وی وانٹ مور سنسیئر پیپل لائک یو انشاءاللہ۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بلوچستان کے دیہاتوں میں ان کی جو محنت ہے وہ ہمارے لیے ہماری پارٹی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہماری قیادت اور ہم اس حقیقت پر رنج و تشویش کا شکار ہیں کہ 76% بجٹ ہمارا اسلام آباد سے خیرات کے طور پہ ملتا ہے اور مانسون کی بارشوں میں بہہ کے چلے جاتا ہے۔ ہمارے اسکول ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے ہسپتال در بدری کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نوجوان کے خواب گلی اور چوراہوں پہ نیلام ہو رہے ہیں۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہر فرد کو عزت ملے، جہاں ہر مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری کا معاوضہ ملے۔ ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں کسان، مزدور، نائی، حلوائی، کسائی، استاد، ڈاکٹر، ہر کسی کو اس کے حق کی عزت اور ہر کسی کو اس کا جو معاوضہ ہے وہ ٹائم پہ ملنا چاہیے۔ اس پروقار محفل سے دل تو نہیں چاہتا کہ باتیں ختم کروں، لیکن وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قیادت کو تھوڑا موقع دوں۔ اپنے جوانوں کے لیے اقبال کی ایک شعر پیش کروں گا جو آپ لوگوں کو حوصلہ دے۔